ہمارے معاشرے میں مختلف طریقوں سے عورت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کہیں اس کو تعلیم کے حق سے محروم کیا جاتا ہے، اسے وراثت کے حق سے محروم کیا جاتا ہے، معاش کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اس پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کو ایک چیز اور اشتہار بنا کر نمائش کی جاتی ہے۔ یہ سب عورتوں پر ظلم اور حق تلفی جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ اسلام نے ان کو مٹا دیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے میں انسانوں کے تمام حقوق بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ حقوق انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے ایک زبردست چارٹر ہے۔ ایسے حقوق دنیا میں نہ کوئی نظام، نہ کوئی دستور اور نہ کوئی مذہب پیش کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جاہلیت میں خواتین پر مختلف طریقوں سے ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ انہیں گھر کی خادمہ اور نوکرانی کی حیثیت سے زیادہ درجہ اور مقام نہیں دیا جاتا تھا۔ عورتوں کو طلاق دے دی جاتی تھی، نہ ان کو پھر، اور جب عدت ختم ہونے والی ہوتی تھی رجوع کر لیا جاتا تھا، تو پھر جب پھر طلاق دے دیتے، پھر ایسے ساری زندگی اس کو نہ خامد والی نہ بغیر خامد کے ایسے لٹکائے رکھتے تھے۔ وراثت سے اس کو محروم کر دیا جاتا تھا، زہار کر کے اس کو زوجیت کے حق سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ مختلف قسم کے ظلم خواتین پر جاہلیت کے زمانے میں ڈھائے جاتے تھے۔ اسلام نے عورت کو وہ شان، عزت اور مقام دیا ہے جو دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی قانون اور دستور نہیں دے سکا اور نہ دے سکے گا۔ اس کو ماں بنا کر جنت کے اندر داخل ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ اسے بیٹی کا درجہ دے کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہونے کا سبب بنا دیا ہے۔ اسے بہن بنا کر محبت کا مظہر بنا دیا ہے۔ اسے بیوی بنا کر دنیا میں سکون، اطمینان کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عظیم الشان حجۃ الوداع کے خطبہ میں خاص طور پر عورتوں کے متعلق مسلمانوں کو نصیحت کی اور وصیت کی۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، او لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ جو ظلم و ستم جاہلیت کے اندر عورتوں پر ڈھایا جاتا تھا، اسلام میں وہ ظلم و ستم برداشت اور گوارا نہیں ہے۔ اسلام اس ظلم و ستم کو مٹاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق وصیت کی، مردوں کے خامدوں کے بیویوں پر اور بیویوں کے خامدوں پر کچھ حقوق پر بھی روشنی ڈالی، اور یہ جو جاہلیت کے اندر جو ظلم و ستم کے دروازے تھے وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، کہ تم نے ان عورتوں کو اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور ان کے ستروں کو اللہ رب العالمین کے کلمے کے ساتھ تم نے حلال کیا ہے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اللہ یؤتین فروشکم من تکرہونہ، اور تمہارا حق ہے ان خواتین پر کہ جن کو تم اپنے گھروں میں آنا ناپسند کرتے ہو، وہ انہیں اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں۔ فَإِنْ فَعَلْنَا، اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، انہیں مار سکتے ہو لیکن ایسا نہیں مارنا کہ جس سے ان کا عضو شل ہو جائے، سر پھٹ جائے، کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، یا اس کا جسم زخمی ہو جائے اور خون بہانا شروع کر دے، یا اس کے جسم پر لاسیں اور نیل پڑ جائیں۔ ایسا نہیں مارنا، تھوڑا سا اس کو ڈرانے کے لیے مارنا ہے۔ اور ان کے جو حقوق تم پر ہیں کہ تم ان کو ان کا لباس، ان کا خرچہ، ان کی گھر کی ضروریات ساری تم ان کو پوری کر کے دو۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین، مردوں کے بیویوں پر اور بیویوں کے خامدوں پر کچھ حقوق کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں ایک کامیاب
اور بہتر امت بن کر سامنے آئیں تو ہمیں اپنی عورتوں کے حقوق اسی طرح ادا کرنے ہوں گے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے تقاضا ہے۔ اللہ نے جب ان کو امانت قرار دیا تو کیا ہم ان کے ساتھ امانت والا سلوک کر رہے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر مختلف طریقوں سے عورت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کہیں اس کو اس کے ضروری تعلیم کے حق سے محروم کیا جاتا ہے، اور کہیں اسے وراثت کے حق سے محروم کیا جاتا ہے، کہیں اس پر گھر کے معاش کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور کہیں اس پر تشدد کیا جاتا ہے، اور کہیں اس کو ایک چیز اور اشتہار بنا کر دنیا میں جو ہے نا اس کی نمائش کی جاتی ہے۔ یہ سب عورتوں پر ظلم اور حق تلفی جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ اسلام نے ان کو مٹا دیا ہے۔ آج مسلمانوں نے دوبارہ ان چیزوں کو اپنے معاشروں میں رائج کر رکھا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کے حوالے سے اللہ سے ڈرنے کا اور ان کے حقوق ادا کرنے کا اور ان کو اللہ کی امانت قرار دیا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر ہمیں ان امانتوں کے ساتھ صحیح امانت کی حفاظت کا اور امانت کو ادا کرنے کا حق ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے معاشرے کی تربیت بھی کرنی چاہیے، اپنے نصاب کا حصہ بھی بنانا چاہیے، اور اپنے میڈیا پر اور مساجد میں اور ہر جگہ پر اس کا شعور عام کرنے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔